السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کل کی کلاس میں اشراق کی نماز کے بارے میں فضیلت، اس کا حکم، اس کی رکعات کی تعدادوں کے بارے میں آیا تھا۔ آج چاشت کی نماز کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ رمضان کے فہم رمضان کورس یہ چل رہا ہے، جس میں رمضان مبارک کے مہینے میں کیا کیا اعمال کریں، کس طریقے سے اپنے رمضان المبارک کے مہینے کو گزاریں۔ تو اشراق پڑھنے کے بعد سو جائیں، جب سو کر اٹھے تو چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ چاشت کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نقل کیا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں، دن کے اسٹارٹنگ میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، یعنی تمام مسائل اور پرابلم کو حل کروں گا۔ یہ چاشت کی نماز کی پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جس نے 2 رکعت چاشت کی نماز کا اہتمام کیا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں اور زیادتی میں اور کوانٹٹی میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے جسم کے جوڑوں کی طرف سے، ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں کتنے جوڑ ہیں، ہر شخص کے جسم کے جوڑوں کی طرف سے بطور شکریہ روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جوڑ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ جوڑ نہ ہو تو انسان اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، یوں ہی تختہ سا پڑا رہ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ صدقے کے لیے مال ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیک کام کے لیے کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر بھلا کام اور ہر بھلی بات صدقہ ہے، برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو یہ 2 رکعتیں جسم کے جوڑوں کی طرف سے بطور شکریہ کافی ہوں گی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، جس شخص نے چاشت کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنا دیں گے۔ یہ چاشت کی 4 فضیلتیں ہوئیں چاشت کی نماز کی۔ احادیث سے چاشت کے وقت 2، 4، 8، 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے۔ تو چاشت کی نماز کم سے کم 2، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، جس قدر ہو سکے پڑھ لی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے، تقریباً 9، 9:30 بجے، اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چاشت کے وقت جتنا ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے۔ جن کو نہیں آتا وہ کسی سے جو صحیح پڑھنے والے ان سے سیکھ لے۔ دوسرے دنیاوی کاموں میں مشغولیت کے وقت بھی تمام گناہ، خصوصاً غیبت، بد نظری وغیرہ سے بچنے کا خوب اہتمام کرے۔ جب زوال ہو جائے تو 4 رکعت نفل سنن زوال ادا کرے۔ یہ نفل پہلی مرتبہ آپ نام سن رہے ہوں گے۔
یہ 4 رکعت جو زوال جب یعنی سورج پورب سے نکل کر بیچ میں آ کر استوائے شمس ہو گیا، جب ٹھیک بیچ میں سورج آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استوائے شمس، شمس کے معنی سورج کے آتے ہیں، اور پھر جب سورج ڈھلنے لگے اسے زوال شمس کہتے ہیں۔ جب زوال ہو جائے تو 4 رکعت نفل سنن زوال ادا کرے۔ سنن زوال کون سی نماز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ ایک مبارک گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ اس وقت میرا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے۔ تو سنن زوال 4 رکعت ہیں، اور اس کا وقت کیا ہے؟ زوال کے فوراً بعد ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کے نامہ اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے پیارے آقا اس وقت سنن زوال کے نام سے 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ نفل نمازوں میں 8ویں نفل نماز صلاۃ التسبیح ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اسی طریقے سے سنن زوال ہے، اب صلاۃ التسبیح۔ نفل نمازوں میں اس نماز کی بہت فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک گفٹ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش کروں؟ کیا میں آپ کو بہت مفید چیز سے باخبر کروں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، خطا کیے ہوئے یعنی جان بوجھ کر بھولے سے کیے ہوئے یا جان کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے یا ظاہراً کیے گئے، سب معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح اس طرح سے پڑھے کہ جب الحمد شریف اور سورت پڑھ چکو تو کھڑے کھڑے رکوع سے پہلے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہو، پھر رکوع کرو تو رکوع میں ان کلمات کو 10 مرتبہ کہو، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ کہو، پھر سجدے سے اٹھ کر یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جسے جلسہ کہتے ہیں 10 مرتبہ کہو، پھر دوسرا سجدہ کرو اور اس دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ کہو، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور 10 مرتبہ کرو، 10 مرتبہ کلمہ پڑھو۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھ لو، یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے اور چاروں رکعتوں میں ملا کر 300 ہوئے۔ یہ ترکیب بتا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ کرو تو جمعہ میں یعنی ہفتے بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح مشہور تو یہی ہے کہ جس کی تفصیل ابھی میں نے بتائی، لیکن بعض حدیث میں ایک اور صورت اور ایک اور دوسرا طریقہ بھی منقول ہے اور آیا ہے جو دینی اور دنیاوی مقاصد پورے ہونے کے لیے مجرب ہے، اور مشائخ نے اس کا نام چھوٹی صلاۃ التسبیح رکھا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے
حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائے جن کو نماز کے اندر پڑھ لیں تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ نماز میں ان کلمات کے معنی کا بھی دھیان رکھا جائے، محض زبان کو حرکت نہ ہو۔ اس مختصر صلاۃ التسبیح میں 10 مرتبہ جن کلمات کو پڑھنے کا ذکر ہے، نماز کے اندر ان کی کوئی خاص جگہ حدیث شریف میں مقرر نہیں ہے، اور علماء و مشائخ سے منقول ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے نمازی کو اختیار ہے کہ نماز کے جس رکن میں چاہے ان کو پڑھے یا اتحیات کے آخر میں پڑھ لے۔ جو لوگ بڑی صلاۃ التسبیح پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں یا اس کو پڑھنے کی فرصت نہ ہو، وہ آسانی سے چھوٹی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، بلکہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اپنی مغفرت و بخشش کی اور دیگر اچھے مقاصد میں کامیابی کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ لہذا اسی کو اپنے عمل میں لے لیں۔ یہ اس کو مختصر صلاۃ التسبیح کی نماز کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ نماز ہر جمعے کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے روزانہ ظہر کی اذان ہوتے ہی مسجد میں بعض تابعین حضرات آ جاتے تھے اور جماعت کھڑی ہونے تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں، وہ ایک تابعی ہیں، حضرت عبدالعزیز بن ابی رحمت اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ جسے جنت درکار ہو اسے چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبتوں اور غموں کے دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی بہتر چیز میں نے نہیں دیکھی۔ یہ صلاۃ التسبیح کے فضائل تھے۔ اب صلاۃ التسبیح کی نماز سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ نیت ایسا کریں گے: نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، اللہ اکبر۔ اس نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہیں ہے، جو بھی صورت چاہے پڑھ لیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 آیتوں کے قریب قرات پڑھیں، لیکن 20 آیتیں یاد نہیں ہیں تو کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ صلاۃ التسبیح کی ہر رکعت میں قرآن کریم کی کم سے کم 20 آیتوں کے برابر قرات کرے۔ ان تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنے، یعنی 1 2 3 4 اس طریقے سے نہیں، کیونکہ زبان سے اگر گنا جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیاں جس جگہ رکھی ہوں ان کو وہی رکھے اس جگہ دباتے رہیں۔ جیسے یہ انگلیاں رکھی ہوئی، اس کو پہلے دبا لیں انگوٹھے کو، پھر اس 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 کو۔ انگلیاں جہاں ہیں وہاں پر رکھے انگلیوں کو دبا کر تیسرے کلمے کی گنتی کو پورا کریں۔ اس طرح نہیں جیسے اس طریقے سے ایک ہاتھ سے نیت بندی ہے اور دوسرے ہاتھ سے گننا شروع کر رہے ہیں، اس طریقے سے مکروہ ہے۔ اگر کسی جگہ پڑھنا بھول جائیں، کوئی تسبیح کوئی بھول گئے، مثلا رکوع میں بھول گئے، تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیں۔ البتہ بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا رکوع سے کھڑے ہو کر اور دونوں کے سجدوں کے درمیان نہ کریں، یعنی قومے اور جلسے میں کسی رکن کی بھولی ہوئی تسبیح کو نہ قومے میں ادا کریں نہ جلسے میں ادا کریں، سجدوں میں کر لیں، رکوع میں کر لیں، قیام میں کر لیں۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد جب بیٹھے تو اس میں بھی بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا نہ کریں، بلکہ ان کی تسبیحات 10 مرتبہ ہی پڑھ لے، اور ان کے بعد جو رکن ہے اس میں بھولی ہوئی تسبیحات ادا کر لے۔ اس کا مطلب کیا ہے
پہلی اور تیسری رکعت، کیونکہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد فوراً قیام کے لیے جو کہ فرض ہے اس کھڑا ہونا ہے، اس میں تاخیر ہو جائے گی، اس لیے نہ قومے میں کرے، نہ جلسے میں کسی رکن کی چھوٹی ہوئی تسبیح کو پڑھے، اور نہ ہی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد جب بیٹھے تو اس میں بھی نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے یہ نماز ہر وقت ہو سکتی ہے سوائے ان وقتوں کے جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی کہ سورج نکلتے وقت، سورج بیچوں بیچ آسمان میں ہو، سورج ڈوب رہا ہو، عصر سے لے کے مغرب تک، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک، ان 5 وقتوں میں نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے علاوہ کبھی بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لیا کریں، جیسا کہ ایک حدیث میں زوال کے بعد کے الفاظ آئے ہیں، اور زوال کے بعد موقع نہ ملے تو جس وقت چاہے پڑھ لے۔ بعض روایات میں ان 4 کلموں یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے، لہذا اس کو بھی ملا لیا جائے تو بہتر ہے، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، یعنی مکمل تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے تو دونوں طرح کی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھے، رکوع اور سجدے میں پہلے تسبیح سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور بعد میں تیسرا کلمہ یہ ان کلمات کو پڑھے۔ یہ تو ایک صلاۃ التسبیح کا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ اس نماز کے پڑھنے کا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم آخر تک پڑھنے کے بعد الحمد شریف سے پہلے تیسرے کلمے کو 15 مرتبہ پڑھے، اور پھر الحمد اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور باقی سب طریقے اسی طرح ہیں جو پہلے طریقے میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ اب اس صورت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پہلی اور تیسری رکعت کے ختم پر ان کلمات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور نہ دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے ان کو پڑھا جائے گا، کیونکہ ہر رکعت میں دوسرے سجدے تک پہنچ کر ہی 75 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کر لیا کرے، کبھی اس طریقے پر پڑھ لیے، کبھی اس طریقے پر پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں، اس نماز کو اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے جو ابھی میں نے بعد میں آپ کو بتایا۔ اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو صلاۃ التسبیح کی نماز میں پیش آ جائے تو اس میں یعنی سجدہ سہو کے دونوں سجدوں میں یہ تسبیحات نہ پڑھے، البتہ کسی جگہ بھولے سے تسبیحات پڑھنا بھول چکے ہوں جس سے 75 کی تعداد میں کمی ہو رہی ہو اور اب تک قضا نہ کی ہو تو اس کو سجدہ سہو میں پڑھ لے۔ اس کے بعد ظہر اور عصر تمام نمازیں جو ہے خوب اہتمام کے ساتھ وقت پر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ عورتیں، مرد حضرات مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ظہر کے بعد اپنے حسب ضرورت آرام کرنا ہو تو آرام کر لیں، بقیہ وقت اعمال میں گزاریں۔ عصر کے بعد اور خصوصاً افطار کا وقت بے حد قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش کا وقت ہے، اس وقت وہ بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، دعا کرنے والے کو محروم نہیں فرماتے، لہذا اگر خدا نخواستہ دن بھر فرصت نہ ملے تو عصر کے بعد سے مغرب تک، ورنہ کم از کم افطار سے آدھا پون گھنٹے پہلے مرد حضرات مختصر افطاری لے کر مسجد میں حاضر ہو جائیں، اور عورتیں گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، کچھ دیر تلاوت، پھر ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف اور ایک استغفار کی،
اور شام کی جو مسنون دعائیں پڑھنے ہوں یا پڑھنے کا جو معمول ہو، اس کو پڑھنے کے بعد دل و جان سے اللہ کی طرف رجوع کرے، دعا کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے تمام مقصد حسنہ اور اچھے مقصد اور پوری امت کی ہدایت اور فتنوں سے حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ عام طور پر یہ وقت افطاری خریدنے اور افطاری بنانے اور تیار کرنے میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی محرومی اور نادانی کی بات ہے۔ یہ سب کام عصر سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ مستورات گھروں میں کھانا پکانا جلد شروع کر کے عصر تک فارغ ہو سکتی ہیں، اس لیے جو کچھ کرنا ہو پہلے کر کے فارغ ہو جائے، تاکہ یہ قیمتی لمحات، یہ قیمتی گھڑیاں ضائع نہ ہو۔ کیا معلوم کہ یہ زندگی کا آخری رمضان۔ پھر افطار کے بعد مغرب کی نماز کا اہتمام کریں، اس کے بعد اوابین کا اہتمام کریں۔ اوابین کی نماز عام طور سے ان نوافل کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ مغرب کے فرضوں اور سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لے جن کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ بہتر یہ ہے کہ مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ کے علاوہ 6 رکعتیں پڑھی جائیں۔ البتہ اگر فرصت زیادہ نہ ہو تو سنتوں کو ملا کر ہی 6 رکعتیں پڑھ لیں، آپ کو اوابین کا ثواب بھی مل جائے گا۔ مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھنے کا بھی ذکر احادیث شریف میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ اس کے بعد حسب ضرورت آرام اور پھر عشاء اور تراویح کی تیاری کریں، اور نماز عشاء اور تراویح سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر طبیعت میں نشاط ہو تو کوئی کس گھر میں بیٹھ کر فضائل رمضان سے متعلق یا فضائل اعمال میں جو فضائل رمضان سے متعلق احادیثیں ہیں اس کی تعلیم کی جائے، عمل کی نیت سے اس میں سب لوگ گھر کے شریک ہو۔ پھر جلدی سونے کا اہتمام کرے، اور سونے سے پہلے بہتر ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے، اور سنت سوتے وقت کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے سوئے۔ صلاۃ التوبہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں یعنی سچے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، پوری آیت۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی گناہ کر لیا یا اپنے اوپر ظلم کر لیا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ قضا نمازیں بھی ایک اہم چیز ہے۔ بہت سے لوگ نفلوں کا تو اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ کل کی جو رات ہے اس میں بہت سے لوگ نفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ہماری تو عادت یہ ہے کہ فرضوں کا اہتمام نہیں ہے، نفلوں کو بہت چھوڑتے نہیں ہیں، فرضوں کو پڑھتے نہیں ہیں، نفلوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ سال کی قضا نمازیں ہم لوگوں کے ذمے ہیں، ان کو ادا نہیں کرتے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ نفلوں اور غیر موقدہ سنتوں کی جگہ بھی قضا نمازیں پڑھ لیا کرے، اور ان کے علاوہ بھی قضا نمازوں کے لیے وقت نکالے۔ اگر پوری قضا نمازوں کے ادا کیے بغیر موت آ گئی تو سخت عذاب کا خطرہ اور اندیشہ ہے، لہذا حساب لگائیں کہ جب سے میں بالغ ہوئی میری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں،
ان نمازوں کا اس قدر اندازہ لگائیں کہ دل گواہی دے دے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوئی ہوں گی، پھر ان نمازوں کی قضا پڑھنا شروع کر دیں۔ قضا نماز کا وقت، قضا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس یہ دیکھ لیں کہ سورج نکلتا یا چھپتا نہ ہو اور زوال کا وقت نہ ہو۔ سورج نکل کر جب ایک نیزے کے بقدر یعنی 1 فٹ لمبا اور بلند ہو جائے تو قضا اور نفل نمازیں پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، اور نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد بھی قضا نمازیں پڑھنا درست ہے۔ البتہ جب سورج ڈوب رہا ہو، ڈوبنے سے پہلے سورج میں جو زردی اور یلو پن آ جاتا ہے، اس وقت قضا نمازیں نہ پڑھیں۔ ایک دن کی 5 فرض نمازیں اور 3 رکعت نماز وتر یعنی کل 20 رکعت بطور قضا پڑھیں ہر دن۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ لمبے سفر میں جو کم سے کم 48 میل اور تقریباً 78 یعنی 78 کلومیٹر کا ہو، جو 4 رکعت والی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی قضا 2 ہی رکعت ہے، کیونکہ سفر میں 2 ہی رکعت واجب تھی، اگر گھر آ کر ان کی قضا پڑھ رہے تو 2 ہی رکعت پڑھے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ضروری نہیں جو نمازیں قضا ہوئی ہوں تعداد میں سب برابر ہوئی ہوں، کیونکہ بعض لوگ نمازیں پڑھتے بھی رہتے ہیں اور چھوڑتے بھی رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سفر میں نمازیں نہیں پڑھتے، عام حالات میں پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ مرض میں نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی فجر کی نماز زیادہ قضا ہو جاتی ہے، کچھ لوگ عصر کی نمازیں زیادہ قضا کر دیتے ہیں۔ بس جو نمازیں جس قدر قضا ہوئی ہیں اسی قدر زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا کر قضا نمازیں پڑھ لی جائیں۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ ظہر کی قضا نماز ظہر میں پڑھی جائے اور عصر کی قضا نماز عصر ہی میں پڑھی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ جس وقت کی نماز جس وقت چاہیں قضا پڑھ سکتے ہیں، اور ایک دن میں کئی دن کی نمازیں بھی قضا ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر قضا نمازیں 5 سے زیادہ ہو جائیں تو ترتیب واجب نہیں رہتی ہے، جون سی نماز پہلے پڑھ لیں درست ہو جائے گی۔ مثلا اگر عصر کی نماز پہلے پڑھ لیں اور ظہر کی بعد میں پڑھ لیں تو اس طرح بھی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ قضا نماز کی نیت کا طریقہ، جب نمازوں کی تعداد کا بہت ہی احتیاط کے ساتھ اندازہ اور حساب لگا لیا تو چونکہ ہر نماز بڑی تعداد میں ہے اور دن اور تاریخ یاد نہیں ہے، اس لیے حضرات علماء کرام اور فقہاء کرام نے آسانی کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی نماز قضا پڑھنے لگے تو یوں نیت کر لیا کریں کہ میرے ذمے مثلا ظہر کی جو سب سے پہلی فرض نماز ہے اس کو اللہ کے لیے ادا کرتی ہوں۔ روزانہ جب بھی ظہر ادا کرنے لگیں اسی طرح نیت کریں۔ ایسا کرنے سے ترتیب قائم رہے گی، کیونکہ اگر کسی کے ذمے 1000 نماز ظہر قضا تھی تو ہزاروں نمازیں ابتدا کی جانب سے سب سے پہلی تھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد والی سب سے پہلے ہو گئی، اور جب تیسری بھی پڑھ لی تو اس کے پڑھنے کے بعد اس کے بعد والی سب سے پہلے ہو گئی، اور اس طریقے سے آپ کی قضا نمازیں ہو جائیں گی۔ یہ تھا 9واں عمل پہلے عشرے کا۔ 10واں عمل ہے دین کی محنت کرنا۔ رمضان کا مہینہ چونکہ خصوصی طور پر دین کی محنت کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں اس کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ غزوہ بدر رمضان میں ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوا، اسی طرح بہت سارے غزوے اور سریے، غزوہ اسے کہتے جس میں پیارے آقا نے خود شرکت کی ہو، اور سریہ اس فوج کے لشکر کو کہتے جس کو اللہ کے رسول نے کسی مہم پر بھیجا ہو۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا، فتح مکہ ہوا، اسی طرح بہت سارے سریے بھی ہوئے، لہذا اس مبارک مہینے میں خصوصی طور پر اپنی جان، مال، وقت اور صلاحیتوں کو دین کی سربلندی اور دین کو پھیلانے میں بھی لگایا جائے۔ 11واں عمل ہے کہ اب تک جتنے عمل آپ کو بتائے ان کو 6 صفات کے ساتھ کرنا۔
ان کو 6 صفات کے ساتھ کرنا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون زیادہ اچھا۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب جس شخص کے پڑھے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال گنے نہیں جاتے بلکہ تولے جاتے ہیں کہ کس عمل میں اخلاص، احسان، ایمان، احتساب اور اتباع سنت کتنا اور کس قدر ہے۔ لہذا اعمال کو بڑھانے اور زیادہ کرنے کے چکر میں ان کو بگاڑا نہ جائے، بلکہ تمام اعمال کو ان 6 صفات کے ساتھ خوب سوار کر اور اچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ عمل کو سنت طریقے سے کرنا، مجاہدے اور قربانی کے ساتھ عمل کرنا، صفت ایمان کے ساتھ عمل کرنا، صفت احتساب کے ساتھ عمل کرنا، صفت اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اور صفت احسان کے ساتھ عمل کرنا۔ اب یہ 6 چیزوں کو میں آپ کو ترتیب وار سمجھاتا ہوں۔ عمل کو سنت طریقے سے کرنا قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، لہذا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنے ہر عمل کو کرنا یہ مطلوب ہے۔ دوسرا، مجاہدے اور قربانی کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ مہینہ اعمال کو مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے بڑھانے کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، نفس کو مارتے ہیں، ہم ان کو ثواب کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں کہ رمضان کی ہر رات میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ مجاہدہ نام ہے ترک عادات کا، لہذا 11 مہینے جن اعمال کی عادت تھی اس مہینے میں ان اعمال میں زیادتی کر کے اس عادت میں تبدیلی لائی جائے اور اس پر نفس کو جو ناگواری ہو اور مشقت اور پریشانی ہو اسے برداشت کیا جائے، اس کو مجاہدہ اور صبر علی الطاعہ یعنی نیکی پر صبر کہتے ہیں۔ صفت ایمان کے ساتھ عمل کرنا، حدیث میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد بس اللہ اور رسول کا ماننا اور ان کے وعدے اور وعید پر یقین لانا ہو۔ صفت احتساب کے ساتھ عمل کرنا یعنی ہر عمل پر اللہ اور رسول نے جو اجر و ثواب بتایا ہے اس اجر و ثواب کی امید پر وہ عمل کرنا، اس کے لیے اعمال کے فضائل کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر احادیث سننے یا سنانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کس عمل کا کیا اجر اور ثواب ہے۔ صفت اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے ہو اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو، تو اسے اخلاص کہتے ہیں۔ صفت احسان کے ساتھ عمل کرنا، الاحسان ان تعمل اللہ کانک تراہ، یعنی احسان اس کا نام ہے کہ تم ہر کام اللہ کے لیے اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ جو ہے پہلے عمل کے 11 اعمال تھے، پہلے عشرے کے 11 اعمال تھے، اور ان 11 میں سے 10 اعمال کو 6 صفتوں کے ساتھ کرنا جو کہ میں نے آپ کو بتائے
وہ آپ اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ. اب دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے کے اعمال رہ گئے ہیں، ان کو بتایا جائے گا. پھر تفصیل سے روزے کے مسائل کو آپ کے سامنے، کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن سے ٹوٹتا ہے، کن سے قضا واجب ہوتی ہے، کن سے کفارہ واجب ہوتا ہے، کن کن صورتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ تمام تفصیل سے آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی بخشی تو رمضان سے پہلے یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت اور کوشش کروں گا. جس کو کچھ پوچھنا ہو وہ پوچھ لیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام تسنیم فاطمہ. مفتی صاحب کلاس کا لنک آیا، ہم نے اچانک سے دیکھا لیکن ہمیں پہلے سے پتا نہیں تھی کہ آج کلاس ہوگی، اس لیے میں نے بھی 15 منٹ دیر سے کلاس جوائن کی. تو کیا آپ روز کلاس لیں گے؟ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کلاس کا لنک جو آیا تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی پہلے سے، اچھا اور اتفاقاً میں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا تو مجھے لنک دکھا تو میں نے جوائن کیا، اور جب میں نے جوائن کیا تو اتفاق سے میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا کلاس میں. جی تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا آپ کلاس اب روز لیں گے یا کچھ بدلاؤ کیا اس کے وقت؟ آپ کو شاید اطلاع نہیں دی تسنیم فاطمہ. مجھے تو یہ حکم ملا ہے ایم قاسمی صاحب کی طرف سے کہ فرائیڈے اور سنڈے کے علاوہ کلاس روزانہ ہوگی، اور شاید آپ کو یہ مفتی صاحب نے اطلاع نہ دی ہو یا وہ بھول گئے ہوں، لیکن مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کلاس ہر دن ہوگی سوائے فرائیڈے میں اور سنڈے کے. سنڈے میں کلاس نہیں ہوگی اور فرائیڈے میں نہیں ہوگی، یعنی جمعہ اور اتوار میں نہیں ہوگی. ہمیں نہیں پتا تھا اس بارے میں مفتی صاحب، اس لیے ہم لوگوں نے اتفاق سے اور لوگ بھی نہیں ہیں اور بہت لیٹ جوائن کیا. جی میں تو دیکھ رہا بس تھا یہ کہ کیونکہ گلستہ شیخ تھیں وہ بھی کچھ جواب نہیں دے رہی تھیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ختم کروں، کیونکہ 10-15 منٹ تک تو وہی رہی. پھر اس کے بعد آپ آ گئی تو آپ کے ذریعے سے موڈ یہ بن گیا کہ نہیں پڑھایا جائے، کیونکہ سننے والے جب توجہ سے سنتے ہیں تو پڑھانے والے کو دل بھی لگتا ہے اور اللہ اس کے دماغ میں باتیں بھی ڈالتا ہے، زبان پہ ایسی باتیں جاری فرما دیتا ہے جو سننے والوں کے لیے مفید ہوں. جی مفتی صاحب بس اس کے لیے کہنا تھا کہ اگر اس کا ریکارڈنگ جلدی مل جائے تو اچھا لگے گا، کیونکہ ہم لوگوں نے شروع کی کچھ چیزیں مس کر دی جو نہیں سن پائے تھے. جی میں تو جو بھی کہتا ہوں. ریکارڈنگ جی آپ ایک آدھ میسج ڈال دیا کریں تسنیم فاطمہ، مفتی جی صاحب کی نظروں سے گزر جایا کرے گا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ مفتی صاحب کہہ دیں تو مفتی صاحب کے کہنے میں کی الگ ہی بات ہوتی ہے. جی انشاءاللہ. جی اچھا مفتی صاحب ایک سوال تھا میرا. کیجیے گا. سوال تو دو تین تھے لیکن فی الحال ایک سوال یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں جی تو کیا کہہ ایسی رہی صورت میں اگر میں سوال نہیں جی میں سمجھ یہ کہہ پایا. رہی ہوں کہ قرآن کی تلاوت جب ہو رہی ہو اور اس میں کوئی آیت سجدہ آتی ہے تو ہم پر سجدہ واجب ہوتا ہے، جی سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم ریکارڈڈ قرآن سن رہے ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کے آداب میں سے کہ قرآن کو توجہ کے ساتھ بیٹھ کے سنا جائے، جی لیکن کیونکہ ریکارڈڈ قرآن ٹی وی میں کبھی کبھی آ رہا ہوتا ہے اور ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیٹے ہوتے ہیں یا سو بھی جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی بے ادبی میں شمار ہوگا؟ جی ہاں، اگر لیکن اس وہ کو ریکارڈڈ ہوتا ہے، لائیو نہیں ہم ہوتا. دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے ہیں یا آرام میں یا کھانے پینے دنیاوی کاموں کاجوں میں لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں ریموٹ اٹھا کر اس کو بند کر دیں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر وہ لائیو نہیں ہے بلکہ وہ ریکارڈڈ ہے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. جی اور ایک سوال اور ہے، آپ نے سجدے میں دعا کے لیے بتایا تھا کہ سجدے میں دعا قرآنی آیات سے مانگنی چاہیے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر انسان اپنے الفاظ میں، قرآنی دعائیں ہمیں نہیں زیادہ یاد ہے مان لیجیے، تو سجدے میں اگر اپنے الفاظ میں دل میں دعا مانگے، منہ سے الفاظ ادا نہ ہو، تو ایسی صورت میں دعا مانگ سکتا ہے؟ کیونکہ منہ سے جب الفاظ ادا نہیں ہوگی تو نماز کا. مجھے یاد ہے خوب اچھی طریقے سے آپ نے سوال کیا تھا، میں نے جواب دیا تھا کہ ہاں اگر دل میں مانگی جائے تو گنجائش ہے نفل نمازوں کے سجدوں میں. لیکن کسی بہن نے یہ سوال دوسرے گروپ پہ پوچھا تھا تو میں نے اس کے جواب میں ان کو یہی کہا تھا، تو مفتی تنویر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جواب دیا اس کے خطبے میں کہ نہیں،
पुरानी सूरतों से ही, पुरानी दुआओं से ही दुआ मांगनी है, अपनी जबान में, अपने अल्फाज में दुआ नहीं मांगनी, चाहे वो दिल में भी क्यों ना हो। अच्छा, ये थोड़ा मुफ्ती सा साहब मुझे ने, तो ऐसा जी है, मुफ्ती तनवीर साहब मैं ने जवाब दिया था इसको मैं और देखकर बताता हूँ। मुसाहब ने दिल का जी, भी इनकार ताकि कर दिया था। मैं इसकी और तहकीक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। जी